بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تلخیص الاعراب کا جو ہم نے امور ضروریہ فائدے کے لیے ذکر کیے تھے ان میں سے آج پھر ایک سوال جواب کا سیشن میں پھر شروع کر رہے ہیں اور اس میں بھی نئی معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ آج جو ہے سوال ہے قرآن مجید پارہ 2 میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اور پارہ 6 یعنی چھٹے پارے میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، دھو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو۔ نیز پارہ 20 و پنجم میں ہے یعنی 25ویں پارے میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ ان تینوں آیتوں میں دیکھیں آپ، یہاں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ یہاں أَيْدِيَكُمْ ہے اور یہاں پھر أَيْدِيكُمْ ہے۔ فرماتے ان تینوں آیتوں میں کلمہ ایدی یدن کی جمع مکسر ہے، کیونکہ یہاں پر واحد کا وزن سلامت نہیں ید کا ایدی بننے میں، تو جمع مکسر، اور منصرف بھی ہے، منصرف بھی کیونکہ اس پر تنوین آ جاتی ہے، تو اب منصرف بھی ہے تو اس پر جمع مکسر منصرف کا اعراب کیوں نہیں آیا؟ یعنی اس پر جمع مکسر منصرف کا جو اعراب ہے، یعنی پہلی قسم جو مفرد منصرف صحیح، تیسری دوسری جاری مجرا، تیسری مقام ہے جمع مکسر یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ اب کہنے والا اعتراض کرتا ہے کہ یہ یدن جو ہے، یدن کی جمع جو ایدی ہے یہ جمع مکسر ہے اور منصرف بھی ہے، غیر منصرف ہوتی تو اس پر دوسرا اعراب آتا، لیکن منصرف ہے تو پھر اس پر جمع مکسر منصرف کا اعراب کیوں نہیں آیا؟ جواب دیتے ہیں جس جمع مکسر منصرف کا اعراب لفظی ضمہ فتح کسرہ بتایا گیا، یعنی جس جمع مکسر منصرف کا اعراب لفظی ضمہ فتح کسرہ بتایا گیا ہے اس سے مراد وہ جمع مکسر منصرف ہے جو اس میں منقوص نہ ہو۔ تو یہ بھی شرط ہے، جیسے کہ پیچھے آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ غیر منصرف کا جو اعراب ہے وہ حالت نصبی و جری میں فتح کے ساتھ ہوگا، یہ اس غیر منصرف کا تھا جس کے آخر میں الف مقصورہ نہ ہو۔ ایسے ہی یہاں پر جو جس جمع مکسر منصرف کا اعراب لفظی ضمہ فتح کسرہ بتایا گیا اس سے مراد بھی وہ جمع مکسر منصرف ہے جو اس میں منقوص نہ ہو، اور اس میں منقوص کیا ہے؟ جس کے آخر میں یا ہو ما قبل کسرہ ہو۔ تو یہ ایدی جو ہے یہ اس میں منقوص ہے کہ آخر میں یا ہے اور ما قبل کسرہ ہے۔ رہا وہ جمع مکسر منصرف جس کے آخر میں یا ساکن ما قبل کسرہ موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی ہو، تو وہ اس میں متمکن کی 15ویں قسم اس میں منقوص میں داخل ہے، جیسے الایدی یا ہے ما قبل مکسور ہے اور ایدن کے اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی۔ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیتوں میں یعنی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ان آیتوں میں جو ایدی اور ایدیہ ہے وہ اس میں منقوص ہے۔ اس کا اعراب لفظی کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، حالت رفع میں تقدیر ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی میں لفظی فتح کے ساتھ، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یہاں حالت نصبی میں زبر آیا، لفظی فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گا، جیسا کہ پہلی آیت میں بِأَيْدِيكُمْ میں ایدی جری حالت میں ہے اور اس کا اعراب کسرہ تقدیری ہے، اور دوسری حالت میں ایدیکم میں ایدیہ حالت نصبی میں ہے اور اس کا اعراب لفظی فتح ہے، اور تیسری آیت میں کسبت ایدیکم میں
ایدی حالت رفع میں ہے اور اس کا اعراب ضمہ تقدیری ہے۔ یہ پورا حاصل ہو گیا اس کا آپ کے سامنے۔ اب آئیے ایک نیا سوال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سوال ہے حاذا اور ہوا اور حاذا کا اعراب کیا ہے؟ یعنی حاذا اور ہوا کا اعراب کیا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، حالت رفع میں یا حالت نصب میں؟ یہ تو ساری حالتوں میں یکساں رہتا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ جواب بیان فرماتے ہیں، چونکہ ہوا اور باقی تمام ضمیریں اور حاذا اور اس کے سوا تمام کلمات اشارات اس میں غیر متمکن ہے۔ یہ سب جو ہے ضمیریں، اسماء اشارات وغیرہ، چونکہ یہ سب مبنیات ہے، اسی لیے آپ کو زمان بیان کیا گیا کہ مبنیات کی جو قسمیں تھیں اس میں اسماء موصولہ، اسماء اشارات وغیرہ بیان کی گئے، کیونکہ یہ جو ہے اپنے معنی ادا کرنے میں مشار الیہ یا موصلے کے محتاج ہوتے ہیں، جس طرح حرف اپنے معنی بتانے میں محتاج ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مبنی ہے، ہوا اور باقی تمام ضمیریں اور حاذا اور اس کے علاوہ تمام کلمات اشارات اس میں غیر متمکن ہے، اس لیے ان اسماء پر کوئی اعراب نہیں آ سکتا۔ اعراب جو آتا ہے وہ مورب پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی مورب جو ہے وہ حرکت ضمہ، فتح، کسرہ ان سب کو قبول کرتا ہے، چینجنگ آتی ہے، لیکن مبنی میں لفظی طور پر کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ ہاں اب یوں کہا جائے گا کہ جب رفع کی جگہ میں واقع ہو تو کہیں گے محلاً مرفوع، نصب کی جگہ میں واقع ہو تو محلاً منصوب، اور جر کی جگہ واقع ہو تو محلاً مجرور، اس طور سے کہتے ہیں۔ اس لیے ان اسماء پر کوئی اعراب نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ اسماء محلاً مرفوع، منصوب و مجرور ہو سکتے ہیں۔ سوال، علماء منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جواب، علماء غیر منصرف ہے، کیونکہ اس لفظ میں تانیث بالالف الممدودہ پائی جاتی ہے، اور تانیث بالالف الممدودہ منع صرف کے دو سبب کے قائم مقام ہے۔ آپ نے پڑھا کہ دو سبب کے جو قائم مقام ہے، ایک جمع ہے اور تانیث بالالف ہے، اب چاہے الف مکسورہ والا ہو یا الف ممدودہ والا، اور علماء میں جو ہے وہ الف ممدودہ ہے جو ایک سبب دو سبب کے قائم مقام، اس لیے علماء غیر منصرف ہے۔ اسی وزن پر اب اطباء ہے، طبیب کی جمع احباء، حبیب کی جمع اشداء، شدید اشداء، اسی طرح رحماء اور حمراء، خضراء، سوداء، صفراء، بیضاء، نعماء، صحراء، یہ سب کلمات بھی تانیث بالالف ممدودہ کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، ان پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی۔ اتنا آپ کو یاد رکھیں کہ اچھا غیر منصرف اور منصرف کے اندر فرق یہ ہے کہ منصرف پر کسرہ اور تنوین دونوں آتی ہے، اور غیر منصرف پر نہ کسرہ آتا ہے نہ تنوین آتی ہے۔ ہاں جب کہ غیر منصرف کسی کی طرف مضاف ہو یا اس پر الف لام داخل ہو جائے تو اس پر اس صورت میں کسرہ بھی داخل ہو جاتا ہے اور تنوین بھی آ جاتی ہے۔ سوال ہے اسماء، اب یہاں پر بھی اسی طرح دیکھیں، اسماء میں بھی حمزہ آخر میں اور الف اور آخر میں حمزہ، تو کیا یہ غیر منصرف ہوگا؟ اسی طرح تاء، یہاں پر بھی الف ممدودہ دکھ رہا ہے ظاہر طور پر۔ دعاء، سماء، یہ کلمات منصرف ہیں یا غیر منصرف؟ جواب، چونکہ ان کلمات میں تانیث بالالف ممدودہ نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ کلمات غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہیں۔ اب اتنا جواب تو دے دیا اس کا کہ ان کلمات میں تانیث بالالف ممدودہ نہیں پائی جا رہی، لیکن اس لیے کلمات غیر منصرف نہیں منصرف ہے، لیکن سامنے والا کہتا ہے کہ کیسے نہیں پائی جا رہی؟ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے آخر میں الف ممدودہ ہے، تو اس لیے اس سوال کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، اس لیے اب دوبارہ سے نے سوال کیا، گویا کہ سوال کیا جس طرح علماء کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہے، یوں ہی اسماء میں بھی آخر میں الف کے بعد حمزہ ہے، تو پھر علماء کی طرح اسماء کو غیر منصرف کیوں قرار نہیں دیا گیا؟ جواب، علماء کے غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فعلاء کے وزن پر ہے، فعلاء کے وزن پر ہے، جس میں الف اور حمزہ دونوں زائد ہیں۔ غیر منصرف ہے تو اس میں حمزہ اور الف دونوں زائد ہیں، فعلاء کے وزن پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ مادہ کا اصل جو حرف ہو جائیں گے وہ فا عین لام ہوگا، اور الف اور حمزہ دونوں زائد ہوں گے۔ اور رہا اسماء تو وہ افعال کے وزن پر ہے، افعال کے وزن پر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے دیکھو اسماء میں الف جمع ضرور زائد ہے،
الف جمع ضرور زائد ہے مگر حمزہ زائد نہیں. الف جمع ضرور زائد ہے یہاں مگر حمزہ زائد نہیں، کیونکہ وہ لام کلمے کی جگہ پر ہے. یہاں پر دیکھیں اسماؤن میں یہاں کہیں گے کہ یہ جو ہے اسماؤن میں الف ضرور زائد ہو جائے گا یہاں پر، لیکن جو کہ حمزہ یہ زائد نہیں ہوگا کیونکہ یہ مادہ اصلی لام کلمے کی جگہ ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ اسماؤن میں تانیث والا الف ممدودہ نہیں، اس لیے اسے غیر منصرف قرار نہیں دیا گیا. اور یہی حال اتاؤن، دعاؤن، سماؤن کا بھی ہے کہ یہاں پر بھی ان سب کی وزن جو نکالیں گے اتاؤن کا یہ افعالن کے وزن پر نکلے گا، اور ان میں الف جمع تو ضرور زائد ہو جائے گا لیکن جو ہوگا وہ حمزہ زائد نہیں ہوگا کیونکہ یہ لام کلمے کی جگہ ہوگا. اور قاعدہ یہ ہے کہ غیر منصرف کے لیے جو ہوتا ہے وہ حمزہ اور الف ممدودہ دونوں زائد ہوا کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے علماء کے اندر حمزہ اور الف دونوں زائد ہیں کیونکہ عین لام میم مادہ نکل جائے گا اور دونوں زائد ہوں گے. سوال، تو کیا غیر منصرف پر کسرہ آنے کی کوئی صورت ہے؟ ہاں، جب غیر منصرف حالت جری میں ہوتے ہوئے مضاف ہو یا اس پر الف لام داخل کیا گیا ہو تو اس پر کسرہ آ جائے گا. جیسے اعلیٰ نعمائہ میں نعمائی پر اور سلموا علی العلماء میں علماء پر کسرہ آیا، تو غیر منصرف پر کسرہ تو نہیں آتا اور حالت جری میں وہ مفتوح رہتا. لیکن ایک صورت ہے کہ مضاف ہو یا اس پر الف لام داخل ہو جائے تو اس پر کسرہ آ جائے گا. جیسے کہ آپ دیکھیں نعما یہ غیر منصرف ہے اور اس پر فتح آتا اعلی حرف جر ویسے، لیکن یہاں مضاف ہو گئے ہی ضمیر کی طرف تو کسرہ آ گیا. سلموا علی العلماء، علماء یہ غیر منصرف ہے اور اس پر کسرہ نہیں آتا، حالت جری میں فتح آتا ہے، لیکن چونکہ اس پر الف لام داخل ہو گیا اس لیے اس پر کسرہ آ گیا. سوال، عثمانو غیر منصرف ہے یا منصرف؟ عثمانو الف نون زائدتان کے طور پر دیکھ سمجھ میں آ رہا ہے اس میں. عثمانو غیر منصرف ہے یا منصرف؟ جواب، عثمانو غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں الف و نون زائدتان اور عالمیت پائی جاتی ہے. یوں ہی سفیانو، عمرانو، سلمانو، سلیمانو، نعمانو، مروانو، ثعبانو اور شعبانو، رمضانو، یہ سب کلمات بھی عالمیت اور الف نون زائدتان کی وجہ سے غیر منصرف ہیں. تو ان سب کے ایک کو بیان کیا گیا عثمان، اور ان کی طرح یہ بھی پائے جا رہے ہیں، لہذا یہ بھی کلمات غیر منصرف ہیں. سوال، زعفران اور حامان منصرف ہیں یا غیر منصرف؟ زعفران اور حامان یہاں پر بھی الف نون زائدتان ہے گویا کہ، تو یہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جواب، زعفران میں اگرچہ الف نون زائدتان ہے لیکن چونکہ وہ عالم نہیں، اس لیے شرط یہ کہ الف نون زائدتان اور عالمیت ہو، لیکن چونکہ وہ عالم نہیں اس لیے وہ منصرف ہے زعفران. اور حامان غیر منصرف ہے ضرور ہے، حامان غیر منصرف ضرور ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس میں عالمیت اور الف نون زائدتان ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ علم اور اجماع ہے. علم اور اجماع ہونے کی وجہ سے یہ کلمہ غیر منصرف ہے. تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہوتا ہے. تلخیص الاعراب کو آپ کا ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.